بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندع أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين. إن هذا لهو القصص الحق وما من إله إلا الله وإن الله لهو العزيز الحكيم. فإن تولوا فإن الله عليم بالمفسدين. فإن تولوا فإن الله عليم بالمفسدين. صدق الله العلي العظيم. جزاک اللہ خیرہ جناب قاری عمران علی نعیمی صاحب. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین مکرم السلام علیکم. 92 نیوز چینل کی سحر ٹرانسمیشن رحمت رمضان میں آپ کا میزبان غلام معین الدین نظامی اپنے ساتھیوں سمیت حاضر خدمت ہے. میرے ساتھ کو ہوسٹ کے طور پر محترم ڈاکٹر طاہر حمید تنولی تشریف فرما ہے. ناظرین مکرم، آج ہمارا موضوع ایسا ہے، ایسا دلکش ہے، دل انگیز ہے، روح پرور ہے کہ اس موضوع سے گنبد خضرا میں مسرت اور راحت اور انبساط کی کیفیت پیدا ہوگی. وہی ہمارا مقصود ہے. آج کا موضوع ہے ہمارا سیدنا امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام. آپ کی زندگی، آپ کی خدمات، آپ کے کارنامے، امت کے لیے دی گئی آپ کی قربانیاں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آپ سے محبت اور آپ کی اپنے نانا جان سے محبت اور آپ کے فضائل. حضرت امام حسن علیہ السلام کی جو نسبی شرافت ہے اور نجیب الطرفین ہونا ہے، اس پر کیا بات کی جائے. ان کے نسب میں اوپر تلے طہارت ہی طہارت.
رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جتنی مرتبہ جس والہانہ انداز میں ان سے اظہار محبت فرمایا ہے، اہل عشق کے نزدیک تو وہی کفایت کرتا ہے فضائل حسن میں سر فہرست۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کندھے پہ اٹھایا، فرمایا یا اللہ یہ حسن ہے، میں اس سے محبت کرتا ہوں، آپ بھی اس سے محبت فرمائیے۔ اور یہ واقعہ کئی بار ہوا، اور اس کے راوی اکابر صحابہ کرام ہیں، مختلف روایتوں سے اور مختلف طرق سے یہ روایت، یہ حدیث حد تواتر کو پہنچی ہوئی ہے۔ ایسا ہی دیکھیے کیسا خوبصورت منظر ہوگا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شہزادے کو، حضرت امام حسن کو دوش نبوت پہ سوار کیا ہوا ہے، اور کسی صحابی نے دیکھ کر عرض کیا کیا اچھی سواری ہے۔ سچ ہے، یعنی انہوں نے جو عشق کی نظر سے دیکھا نا اور جو محسوس کیا اس کو بالکل صحیح بیان فرمایا۔ آگے سرور دو کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا دیکھو سوار بھی تو کیسا اچھا ہے، سوار کی شان بھی تو دیکھو نا۔ آپ کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پھول قرار دیا جاتا ہے، کہا جاتا ہے۔ حضرت علیہ السلام سونگا کرتے تھے حضرت امام حسن کو۔ یہ شرف، مطلب اس کا کیا تشریح کی جائے۔ یہ کہنا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت امام حسن سے جنت کی خوشبو سونگا کرتے تھے، یقیناً یہ بھی ہوگا، لیکن جنت تو خود اہل بیت کی طالب ہے، اور جنت تو خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اشارہ ابرو کی منتظر ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے جگر کے ٹکڑے سے خوشبو روز الست سونگھتے تھے، نور الہی کی خوشبو سونگھتے تھے، اس تطہیر کی خوشبو سونگھتے تھے جو اللہ تعالیٰ نے آپ کی نسل اطہر کو عطا فرمائی ہے، اس چشم خیر کثیر کو اور اس زمزم و کوثر کو۔ جنت کے جوانوں کے سردار فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت امام حسن کو بھی، حضرت امام حسین کو بھی۔ آپ دیکھیے کہ کسی شخص کا ظاہری طور پر مشابہ ہونا بھی کیسی عظیم نعمت ہے، خصوصاً کوئی شخصیت اگر ہماری محبوب ہے، کوئی ہستی ہمیں بہت ہی عزیز ہے اور جس کی ایک ایک ادا پر ہم جان و دل قربان کرنے کے لیے تیار ہیں، آپ ذرا سا بھی کوئی ایسا شخص لائیے جس میں اس کی ہلکی سی بھی شبیہ ہو، شباہت ہو، تو ہم تو سر کٹانے کو تیار ہیں، ساری متاع ہستی نچھاور کرنے کے لیے تیار ہیں۔ اور یہ بات پایہ ثبوت کو پہنچی ہوئی ہے، اس پر اتنی شہادتیں موجود ہیں بڑے بڑے صحابہ کرام کی کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خد و خال سے، آپ کے حلیہ مبارک سے سب سے زیادہ مشابہ اگر روئے زمین پہ کوئی ہستی تھی تو وہ حضرت امام حسن تھے۔ اب آپ دیکھیے کہ جب ظاہری طور پر صحابہ کرام جمال نبوی سے محروم ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال ظاہری کے بعد، تو ان آنکھوں نے کہاں کہاں تسکین پائی ہوگی۔ وہ آنکھیں جو عاشقوں کی آنکھیں تھیں، جنہیں شب و روز رسول اللہ کا دیدار نصیب ہوتا تھا اور وہ طالب دیدار رہتے تھے، جن کو قرآن کریم نے سراہا ہے کہ یہ آپ کو دیکھنے کے لیے بیٹھے ہوتے ہیں صفہ والے، ان سے آپ دور نہ ہوا کیجئے، تو وہ ان خد و خال کی شباہت کہاں تلاش کرتے تھے۔ مولانا جلال الدین رومی نے فرمایا ہے چون کہ گل رفت و گلستان شد خراب، جب پھول نہ رہا چمن بظاہر اجڑ گیا، بوئے گل را از کے جوئیم از گلاب، تو پھر ہم پھول کی خوشبو کہاں سے تلاش کریں گے؟ ہم عرق گلاب سے تلاش کریں گے، ہم عطر گلاب میں اس پھول کے رنگ دیکھیں گے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جمال ظاہر و باطن کا وہ آئینہ جس میں صحابہ کرام نے نہایت محبت سے آپ کے خد و خال دیکھے، وہ چہرہ امام حسن علیہ السلام ہے۔ ہم گفتگو کا آغاز کرتے ہیں پیر قمر الشکور صاحب سے۔ حضور والا حضرت امام حسن مجتبیٰ کا تعارف، جن کا تعارف فرشتے کرواتے ہیں، ان کا آپ فرمائیے، ان کے فضائل، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ان سے محبت اور شفقت۔ سورہ کوثر کی تفسیر اول ہیں یہ، ارشاد فرمائیے۔
سب سے پہلے آپ کو اور اپنی پورے چینل انتظامیہ کو حضرت امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کی ولادت اور ظہور پر نور کی مبارکباد خیر مبارک الحمدللہ 15 رمضان المبارک 3 ہجری حضرت سیدنا امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کا ظہور پر نور ہے، اور اس طرح سے گویا آج ہم 1443واں برتھ ڈے اپنے آقا مولا کا سیلیبریٹ کر رہے ہیں۔ سبحان اللہ۔ آپ نے بہت ہی خوبصورت ابتدائیہ جس قلبی درد اور احساس کے ساتھ دیا ہے اپنا انٹرو، میں کہتا ہوں کہ اللہ رب العزت کرے کہ ہر مسلمان کو اس بات کی سمجھ آئے اور وہ اپنے معاملات زندگی میں، قول میں بھی، فعل میں بھی، اور اپنی قلبی وابستگی میں بھی ان بارگاہوں سے اپنا تعلق غلامی مضبوط کرے جن سے تعلق اور نسبت ہماری پہچان ہے اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ اللہ رب العزت پسند فرماتے ہیں، اللہ کے حبیب علیہ السلام پسند فرماتے ہیں کہ ان سے نسبت غلامی اور تمسک جتنا مضبوط ہوگا اتنا ہی رحمت پروردگار شامل حال ہوگی۔ تعارف اس مبارک گھرانے کا کہاں سے انسان شروع کرے اور کیسے خراج عقیدت پیش کرے، وہ الفاظ کہاں سے لائے بندہ ان ہستیوں کی عظمت کو بیان کرنے کے لیے نام مبارک جیسے بذریعہ وحی حضرت جبرائیل امین علیہ السلام لے کر آئے۔ نام مبارک حسن آپ کا، اور لقب مبارک جو ہیں وہ ریحانت الرسول اور شبیہ رسول، ذکی، تقی، صابر، اور ایک خوبصورت لقب جس کی طرف آپ نے اشارہ کیا، گفتگو آگے چل کے کریں گے، حلیم آل محمد، یہ آپ کے معزز القابات میں سے ایک لقب ہے۔ کنیت کیسی پیاری ہے، کنیت ابو محمد سبحان اللہ، زبردست کنیت ہے، کوئی شک نہیں۔ اللہ رب العزت نے آپ کی ذات والا شان کو حضور سید عالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قلب اطہر کی پہلی تسکین بنا کر بھیجا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ چونکہ یہ جو معاملہ ہے نا سورہ کوثر کے نزول کا، یہ آقا علیہ السلام کو مشرکین مکہ شہزادگان کے انتقال پر طعنہ دیتے تھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نسل مبارک ختم ہو گئی، اور معاذ اللہ اس کے لیے ابتر کا لفظ آص بن وائل نے استعمال کیا۔ اب یہ میرے آقا کی شان ہے کہ بے ادبی اور گستاخی فرش پر ہوتی ہے، جواب عرش سے آتا ہے۔ تو چونکہ اللہ رب العزت نے اس کے جواب میں سورہ کوثر نازل کر کے اپنے حبیب سے یہ وعدہ فرمایا کہ ہم آپ کو خیر کثیر عطا فرمائیں گے، ہم آپ سے یہ وعدہ کرتے ہیں نسل مبارک آپ کی ہماری حفاظت میں رہے گی، آپ نہیں بلکہ آپ کا دشمن ابتر ہو جائے گا۔ یہ اس میں دشمنان نسل رسول کے لیے وعید ہے سورہ کوثر میں۔ سبحان اللہ۔ اچھا، یہ ایک سورہ کوثر ہی نہیں، اس سے آگے ہم دیکھیں قرآن حکیم کی متعدد آیات جو ہیں وہ ان میں حضرت امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام ہمیں بہت سامنے نظر آتے ہیں اور آپ کی شان بہت نمایاں نظر آتی ہے۔ مثال کے طور پر آیہ مودت کو لے لیں، قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى۔ اے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما دیجئے کہ میں تم سے دین پر کسی اجر کا طلبگار نہیں، اگر تمہیں خود سے لحاظ اور خیال ہے کہ رسول اللہ کے احسانات کا شکریہ ادا کیا جائے تو پھر آپ فرما دیجئے میرے ان قرابت داروں سے محبت کیجئے، اور پھر ان قرابت داروں کی حضور بامر الہی خود ترجمانی فرماتے ہیں کہ وہ قرابت دار کون ہیں، علی و فاطمہ و ابناہما، اور پہلے بیٹے ان میں امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام ہے۔ یعنی آپ کا انٹرو میں یہاں ریلیٹ کرتا ہوں کہ جن کی محبت اللہ نے فرض کی، بے شک ان میں حضرت امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کی ذات والا شان بہت نمایاں ہے۔ آیات ابرار جس میں سورہ دہر میں اللہ رب العزت نے ابرار کی علامات شان کو بیان کیا، اس میں آپ کی جود و سخا کا تذکرہ، کم سنی کے عالم میں اس کا تذکرہ، سلام علی الیاسین، آل یاسین، یاسین حضور کا لقب ہے، آل یاسین پر سلام ہو، اس میں امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام نظر آتے ہیں۔ اور پھر جب آیت مباہلہ کو دیکھیں تو اس میں حضرت امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام، ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ توحید باری تعالیٰ کے لیے گواہی دینے والی جو شخصیات، اور اس میں یہ دیکھیں
امام حسن مجتبیٰ وہ شخصیت ہیں آیت مباہلہ میں کہ یہ اپنے کم سنی میں قدموں پہ چل کر سبحان اللہ توحید باری تعالیٰ کی گواہی دینے کے لیے گئے ہیں. یعنی امام حسین علیہ السلام کو تو سرکار نے گود میں اٹھایا ہوا ہے نا. تو یہ ہر منزلت جو ہے جہاں جہاں اللہ رب العزت ان مبارک ہستیوں کا آیا تطہیر میں دیکھیں وہاں حضرت امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کی شان مبارک جو ہے وہ نظر آتی. تو گویا یہ وہ ہستیاں ہیں جن سے اللہ خود بھی محبت کرتا ہے اور ہمیں بھی محبت کرنے کا حکم دیتا ہے. آپ نے احادیث کے حوالہ سے حضور کے پیار کے حوالہ سے بات کی. سینکڑوں احادیث ہیں بطور مثال ایک جو ہے حدیث مبارک اور صحابہ کرام کا اس پر عمل. جی بے شک. حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہما جامع ترمذی باب المناقب کی یہ حدیث ہے. وہ رات کے وقت کسی کام کے لیے حضور کے در دولت پہ حاضر ہوئے. سبحان اللہ. انہوں نے حضور کی خدمت میں کچھ عرض کیا اور عرض کرنے کے بعد جب وہ واپس پلٹنے لگے تو انہوں نے محسوس کیا جیسے حضور نے چادر کے اندر کچھ ہے. انہوں نے عرض کیا آقا آپ کے پاس کچھ ہے؟ مقصد یہ تھا کہ اگر کوئی وزن ہے کوئی چیز ہے تو میں خدمت پیش کروں. سرکار نے چادر مبارک جب ہٹائی تو دونوں پہلوؤں پر حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین علیہ السلام. اب آقا نے حضرت اسامہ بن زید کے ذریعہ سے یہ پیغام ہم تک پہنچایا. اے اللہ دعا کی حضور نے اے اللہ میں ان دونوں سے محبت کرتا ہوں باری تعالیٰ تو بھی ان سے محبت. سبحان اللہ. اور دیکھیں کتنا قیمتی ایک راز ہے اس حدیث مبارک میں کہ حضور نے فرمایا یا اللہ جو ان سے محبت کرے تو ان سے بھی محبت کر. محبوبان الہی بننے کا راز اس حدیث مبارک میں ہے کہ اگر ان کے در دولت سے وابستگی اختیار کر لی جائے تو بندہ اللہ اور اس کے رسول کا محبوب اور پسندیدہ ہو جائے. حضرت آپ نے جو روایت بیان فرمائی ہے مستند اس میں جو تصور بن رہا ہے نا وہ یہ ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وجود مسعود سراپا میزان حق ہے. اس میزان حق کے دو پلڑے ہیں دونوں طرف حق ہے. ایک پہلو میں حسن ہے ایک پہلو میں حسین ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور یہ جو ہمیں تعلیم دی جا رہی ہے بار بار آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے مبارک عمل کے ذریعہ سے اور پھر یہ حضرات صحابہ کرام علیہ رضوان کا اخلاص دیکھیں کہ وہ ان مناظر کو بیان کر رہے ہیں کہ میرے آقا کس قدر ان کے ساتھ پیار کرتے تھے. حضور کی محبت والہانہ خطبہ جمعۃ المبارک ہے تو دیکھیں کہ حضور کا ان کے ساتھ پیار کیا ہے. نماز کے سجود میں دیکھیں حضور کا ان کے ساتھ کیا پیار ہے. یعنی مناظر جو ہیں جتنے گھر میں دیکھیں تو اہل بیت نبوت گواہی دیں گے ازواج مطہرات گواہی دیتے ہوئے نظر آتے ہیں. باہر دیکھیں تو حضرات صحابہ کرام ہمیں بیان کرتے نظر آتے ہیں کہ حضور ان کا کیسا بوسہ گاہ رسول ہے. سبحان اللہ. یہ کوئی معمولی ہے شان اللہ میں سمجھنے کی توفیق عطا. سبحان اللہ. جیسے ابھی قبلہ پیر صاحب نے بھی عرض کیا کہ حضرت امام حسن ریحانت رسول شبیہ رسول بے شک اور جو آپ کا شرف کمال شرف کہ کتنے ہی اوصاف ہیں حضور اقدس حضور صالح مآب صلی اللہ علیہ وسلم کہ جن کے آپ وارث بنے. تو آپ ارشاد فرمائیں اس والے سے کچھ. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب. اللہ رب العالمین ہماری اس کوشش و کاوش کو اپنے حضور کرم میں شرف قبول عطا فرمائے. آپ دونوں ڈاکٹر صاحبان کے خوبصورت ابتدائیے کے ساتھ قبلہ پیر صاحب کی ایمان افروز اور روح پرور گفتگو امام حسن المجتبی رضی اللہ تعالی عنہ علیہ السلام کے حوالے سے بہت ہی روح پرور تھی. الحمدللہ ثم الحمدللہ. اور آپ کی گفتگو اب اس روح پروری کا استحکام ہوگی. میں اسی سے خوشہ چینی کرتے ہوئے کچھ باتیں آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں. وہ کسی نے بڑی خوبصورت بات کی تھی کہ پروردہ شاہ زمن مولا حسن مولا حسن سبحان اللہ حسن بہار پنج تن مولا حسن مولا حسن. سبحان اللہ. اور کیسے بیاں ہو مرتبہ
نور نگاہ سیدہ شہزادہ خیبر شکن اللہ اکبر مولا حسن مولا حسن. اور قبلہ پیر صاحب اس کا حظ لیں گے نور نبی کی روشنی زہرا سے جو آگے چلی کمال ہے اس نور کی پہلی کرن سبحان اللہ مولا حسن سبحان اللہ مولا حسن. واہ واہ یہ انا اعطیناک کل کوثر کے نور کی پہلی کرن سبحان اللہ. حضرت مولا حسن مجتبی رضی اللہ تعالی عنہ. میں چاہوں گا کہ میں ان کے حلیے سے اپنی گفتگو کا آغاز سبحان اللہ. اچھا وہ جو ہم اکثر احادیث بیان کرتے ہیں کہ اہل بیت اطہار میں اشبہ الناس برسول اللہ سبحان اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے سب سے زیادہ مشابہت رکھنے والی ہستی. اجماع صحابہ ہے اس پر. اجماع صحابہ اس کے اوپر، اس میں کوئی شک ہی نہیں ہے. اس حوالے سے میں آپ کا حلیہ مبارک پڑھ رہا تھا. سبحان اللہ. ڈاکٹر صاحب آپ یقین جانیے کہ سیم ورڈنگ جو سیرت نگاروں نے رحمت کونین کی بیان کی صلی اللہ علیہ وسلم، وہی ورڈنگ مولا حسن کی بیان کی. اللہ اکبر. میں اس میں سے 2 لفظ پڑھتا ہوں. بس انہوں نے کہا ایک تو میرا بہت بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ قبول فرمائیے میری طرف سے نذرانہ عقیدت کا. الحمدللہ آپ مولا حسن کہتے ہیں نا تو ٹھنڈ پڑ جاتی ہے، الحمدللہ الحمدللہ. کیونکہ اگر مولا کائنات ہے نا تو ان کے نور بھی ہمارے لیے بے تو شک اس میں شک ہی کوئی نہیں ہے، اس میں کوئی اور شک ہی نہیں ہے. حضرت حسن تو امیر المومنین کہنا بھی بنتا ہے، بہت ضروری ہے. سبحان اللہ. 100% اور یہ بنیادی عقیدہ ہے، 5ویں ہمارا خلیفہ بنیادی راشد. عقیدہ ہے بالکل. کہ خلافت راشدہ اس وقت تک مکمل ہوتی ہی ہی نہیں نہیں ہوتی. وہ ہم آگے چل کے انشاءاللہ فیکٹس اینڈ فیگرز کے ساتھ اس میں بات بھی کریں آپ گے. دیکھیے کہ کیسی مشابہت ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. بے شک آپ سلسلہ نبوت کے خاتم ہیں آہا اور یہ خلافت راشدہ راشدہ بے کی شک دیوار کی آخری اینٹ ہے. سبحان اللہ اللہ، سبحان اللہ سبحان اللہ. میں عرض کرنے لگا تھا کہ سیرت نگار لکھتے ہیں کان الحسن رضی اللہ تعالی عنہ ابیض اللون مشربن بالحمر. سبحان اللہ. ان کا رنگ سفید تھا سرخی لیکن مائل. سرخی مائل تھا، یعنی اس میں سرخی جھلکتی ہوئی سبحان دکھائی اللہ، دیتی سبحان تھی. اللہ. اچھا سیم ورڈنگ معبد نے رحمت کونین کے لیے حلیہ بیان کی شریف ہے. میں ہے. سبحان اللہ. اچھا پھر آگے وہ کہتے ہیں اداج العینین، بڑی بڑی سیاہ آنکھیں تھیں. سبحان اللہ. سیم ورڈنگ معبد نے رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بیان کی. ایسا ہی ہے. اچھا آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو 4 پروٹوکول دیتے تھے. 4 پروٹوکول جب بھی گھر تشریف لاتے سیدہ کے تو آتے ہی 4 پروٹوکول ہوتے حضرت امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے. نمبر 1 کانا یزمہ، آقا سینے سے لگا لیتے، جیسے بھینچ کے انسان کسی کو اپنے سینے سے لگا لیتا. سبحان اللہ. وَيُقَبِّلُهُ، پھر آپ کو چومنا شروع کرتے. سبحان اللہ. پھر اس کے بعد وَيَزُمُّهُ، آقا علیہ وَيَشُمُّهُ، آقا علیہ الصلوۃ والسلام سونگنا شروع کرتے، خوشبو محسوس سمیل محسوس کرنی شروع کرتے. سبحان اللہ. اور اس کے بعد رحمت کونین یداعبہ، لاڈ لڑاتے، کھیلتے ان کے کیا ساتھ شان ہے کہ جیسے بچوں کے ساتھ جو ہے وہ کھیلا جاتا ہے. اچھا سونگتے کیوں تھے؟ اس کے لیے قبلہ پیر صاحب نے اور آپ نے بھی انٹرو میں اس حدیث کی طرف اشارہ کیا کہ رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حسن و حسین ہما ریحانتا یا من الجنت فی الدنیا. بے شک اس دنیا میں مجھے جب جنت کے پھول سونگنے کی طلب محسوس ہوتی ہے تو میں شہزادوں کو سونگتا کیا ہوں. بات. سبحان اللہ. کیا بات. اچھا میں پڑھ رہا تھا کہ ریحانتن کو شارحین حدیث نے کس طرح بیان کیا. جی. تو انہوں نے کہا کہ ریحانتن کے 2 معنی ہیں. جی. ایک اس کا معنی یہ ہے کہ ریحانہ اس ذات کو کہتے ہیں ما یوجد منہ ریح الجنہ، ملا علی قاری المرقات میں لائے ماشاءاللہ کہ جن سے جنت کی خوشبو آئے اسے ریحانہ کہتے ہیں. کیا بات. اور دوسرا وہ کہتے ہیں ما یستراہ الی، جن کو دیکھ کے سینے لگا کے چوم کے سونگ کے قلب مصطفیٰ کو راحت ملے اسے ریحانہ کہتے ہیں. تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے قلب اطہر سے آپ کو اتنی اس سے راحت اور خوشی محسوس ہوتی تھی کہ اس کا اندازہ نہیں کیا جا سکتا. یہاں پہ حضرت مولا کائنات علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے خود اپنے لاڈلے کا جو چہرہ مبارک کی مشابہت تھی نا اس کو بیان کیا. واہ. انہوں نے کہا کہ مالک، بلکہ وہ ہم اکثر اپنی اس محبت کا اظہار یوں بھی کرتے ہیں نا
کہ معدوم نہ تھا سایہ شاہ ثقلین، اس نور کی جلوہ گاہ تھی ذات حسنین. سبحان اللہ. تمثیل نے اس سائے کے دو حصے کیے، کمال ہے. آدھے سے حسن بنے آدھے سے حسین. مولا کائنات کہتے ہیں کہ اگر ہم نے جسم مصطفیٰ کو دیکھنا ہوتا تو امام حسین کے جسم کو دیکھتے، اور اگر ہم نے چہرہ والضحیٰ کو دیکھنا ہوتا تو امام حسن کے چہرے کو دیکھتے. سبحان اللہ. ان کے چہرے کو دیکھتے. کیا بات. اچھا دیکھیے پروٹوکول کیسا ہے کہ ڈاکٹر صاحب، جنت میں جانے کا اللہ نے ایک راستہ متعین کیا ہے کہ آپ اس دنیا میں آئیں گے، ایمان قبول کریں گے، اعمال صالحہ بجا لائیں گے، اور پھر اس کے بعد ان کی قبولیت و عدم قبولیت کے فیصلے ہوں گے، پھر جنت کے اعلان ہوں گے. بے شک. لیکن امت کو اس بات پہ غور کرنا چاہیے کہ یہ وہ ہستیاں ہیں جنہیں اس روٹین کے پروسیس میں نہیں رکھا گیا. ان کے لیے وہ نہیں ہے، بلکہ ان کے لیے ابھی 4 5 6 سال کے گود مبارک میں کھیل رہے ہیں. تو حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ترمذی والی وہ روایت اٹھائیے کہ اپنی والدہ ماجدہ کے کہنے پہ کہ آج بطور خاص میری کریم آقا کی بارگاہ میں میرے لیے دعا کروانا، میرے لیے دعا کروانا. اور آپ آ کے مغرب سے لے کے عشاء تک انتظار کرتے ہیں، اور رحمت کونین مصروف عبادت رہتے ہیں. اور جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام عشاء کے بعد نکل کے جانے لگتے ہیں تو حضرت حذیفہ پیچھے پیچھے چلتے ہیں. تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں حذیفہ، عرض کرتے ہیں جی حضور غلام حاضر ہے. سبحان اللہ. تو آپ نے فرمایا کیا بات ہے، اللہ تیری بھی بخشش کرے، تیری ماں کی بھی بخشش کرے. سبحان اللہ. سبحان. مطلب حسنین کریمین کے تذکار جو آگے آنے والے ہیں اس کی خیرات یہ ہے کہ آپ ذکر بعد میں کرتے یا سنتے ہیں، آپ کے دل کی مرادیں پہلے پوری کی جاتی ہیں. وہ جو نیت لے کے آئے تھے وہ پہلے پوری کی گئی. بے شک. اب آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ان ھذا ملک، میں جو مغرب سے لے کے عشاء تک لیٹ بیٹھا رہا نا اس کا ایک سبب تھا. فرمایا یہ ایک فرشتہ میرے پاس آیا تھا، لم ینزل الارض قط قبل ھذا، اس سے پہلے وہ کبھی زمین پہ نہیں آیا، آج پہلی بار. استاذن ربہ، اس نے اپنے رب سے اجازت مانگی کہ باری تعالیٰ اجازت دے میں جا کے تیرے مصطفیٰ کریم کو سلام نہ کراؤں. سبحان اللہ. سلام کی اجازت مانگ کے آئے تو رب نے ساتھ میں ایک بشارت بھی دے کے بھیجا. کمال ہے. اس پس منظر میں یہ اعلان کیا جا رہا ہے. کیا بشارت دے کے بھیجا کہ محبوب سے کہنا غلاموں کو بتا دیں، اور یہ صرف پہلی صدی کے غلاموں کو نہیں، 15ویں صدی کے غلاموں کو قیامت تک ان کو بھی بتا دیں کہ اپنے عقیدے کی سمتیں درست کر دیں. بالکل. کیا بتا دیں کہ فاطمہ تو سیدۃ النساء اہل الجنہ والحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ. سبحان اللہ. کہ میرے حسن و حسین کو رب ذوالجلال نے جنتی جوانوں کا سردار بنایا. اللہ اللہ اللہ. حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات میں بات سمیٹتا ہوں. وہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ نا صحابہ کرام بیٹھے ہوئے مذاکرہ کر رہے تھے. اچھا. ان کا اس بات میں مذاکرہ ہو رہا تھا کہ اہل بیت میں سے آقا کس سے سب سے زیادہ پیار کرتے تھے. اچھا. واہ واہ. تو کوئی کہتا فلاں سے، کوئی کہتا فلاں سے، کوئی کہتا فلاں سے. کہتے میں وہاں پہ گیا، میں نے کہا میں تمہیں بتاتا ہوں اور دلیل سے بتاتا ہوں. دلیل سے بتاتا ہوں. انہوں نے کہا جی آپ بتائیں کیا دلیل ہے آپ کے پاس. انہوں نے کہا خدا کی عزت کی قسم، احب اہل البیت الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الحسن، آقا سب سے زیادہ محبت امام حسن مجتبیٰ سے کرتے. کمال ہے. حضرت پیر صاحب، جنت سے اگر کوئی پوچھے کہ اے جنت تم اچھی ہو، تم افضل ہو، تم بہتر ہو یا آغوش مصطفیٰ، تو جنت کا کیا جواب ہوگا؟ آغوش مصطفیٰ. سبحان اللہ. یعنی لمش آغوش مصطفیٰ، جنت کو اگر ایک لمحے بھی نصیب ہو جائے تو جنت کی خوش قسمتی ہے. تو وہ جو گود میں کھیلتے رہے، وہ جو کندھوں پہ سوار ہوتے رہے، وہ جو بدن اطہر سے مس ہوتے رہے، جنت تو ان کی طالب ہے. آپ کے بچپن میں کیسے فرشتے جھولے جھلاتے تھے اور کھیلے کھلاتے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود اس میں شریک ہوتے تھے. بچپن کس طرح سے گزرا، آپ جوانی کی منزلیں، تعلیم و تربیت کیسے ہوئی، ارشاد فرمائیے. ماشاءاللہ. بہت ہی خوبصورت
ذخیرہ احادیث مبارکہ کا اس حوالہ سے ہے، اور وہ مناظر بہت ہی خوبصورت اور بہت اعلیٰ، کیسے فردوس بری سے ان ہستیوں کی دلجوئی کے سامان ہوتے تھے اور وہاں سے تحائف آتے سبحان تھے، اللہ، کیسے مکین سدرۃ المنتہا حضرت جبرائیل امین علیہ السلام آتے تھے، کبھی کشتی کھلائی جا رہی ہے، کبھی کچھ کیا جا رہا ہے، کیا ناز ہے، سبحان اللہ۔ اور وہ دیکھیں کتنا ایک بہت ہی عام فہم سی حدیث ہے لیکن بہت اہم بات ہے کہ حضرت امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام اور سرکار سید الشہداء حضرت امام حسین علیہ السلام دونوں خوش نویسی کا مقابلہ کرتے ہیں اور اپنی مادر گرامی کی خدمت میں پیش ہوتے ہیں جب، تو وہ فرماتی ہیں کہ میں فیصلہ نہیں کر سکتی کہ تم میں سے بہتر کون ہے، تو یہ فیصلہ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کریں گے۔ اور جب حضور علیہ السلام کی خدمت بابرکت میں وہ پیش کی جاتی ہے تحریر، اب یہ تحریر کوئی عام ہوتی تو فیصلہ بھی آسان ہوتا، یہ تحریر سیدہ شباب اہل الجنہ ان ہستیوں کی تحریر ہے، اس تحریر کا مقام کہیں اور ہے۔ اللہ رب العزت کے پیارے حبیب علیہ السلام نے دیکھا تو عرش عظیم کی طرف جب آپ کی نگاہ اٹھی تو 7 موتی جو ہیں وہ آسمان سے آئے، 3 ادھر 3 ادھر، اور پھر ایک موتی کٹ کے آدھا ادھر گرا اور آدھا ادھر گرا، یعنی یہ کیا ناز ہے، کیا انداز ہے۔ اچھا یہ دیکھیں ایک بڑی ہی خوبصورت بات ہے پروفیسر صاحب نے آگے جو کی، جس کی طرف اشارہ کہ نماز کی حالت میں، یہ میں خاص طور پہ ہم یعنی پڑھتے سنتے تو ہیں لیکن جس انداز سے میں عرض کرنا چاہتا ہوں وہ بڑی توجہ طلب بات ہے کہ نماز عام نہیں، میری اور نماز آپ کی نماز ہماری تو حیثیت ہی کیا ہے، سلطان الانبیاء اور امام الانبیاء والمرسلین کی نماز ہے، اور اس نماز کے اندر اگر آتے ہیں تو اب اللہ رب العزت کوئی آیت نہیں ہے کہ اللہ فرمائے کہ نیت تو میرے لیے کی تھی اے حبیب، کھیلنے ان بچوں کے ساتھ لگے، یہ قدر و منزلت بارگاہ رب العزت میں جو ان کی ہے وہ اس چیز سے واضح ہوتی ہے کہ ادھر ان کی شان کتنی پسندیدہ ہے۔ اور پھر جب حسنین کریمین کا مقابلہ کشتی کا ہوتا ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے وہ داد دے رہے ہیں حضرت امام حسین علیہ السلام کو، یہ کرو یہ کرو یہ کرو، اور جناب سیدہ فرماتی ہیں کہ حسن کو کوئی بھی سنبھالنے والا نہیں، انہوں نے تو آپ نے فرمایا ادھر جبرائیل امین علیہ السلام ہے، وہ یعنی ایک طرف سلطان الانبیاء، ایک طرف سلطان الانبیاء، دوسری طرف سید الولائک، دونوں شہزادوں کی اس طرح سے ناز اٹھائے جا رہے ہیں۔ یہ اس بات کا اعلان ہے جو آپ نے لمس مصطفیٰ اور آغوش مصطفیٰ کی بات کی، یہ اس بات کا اعلان ہے کہ یہ اس دنیا کے مکین نہیں ہے، ان کا مکان کوئی اور ہے، اور یہ انسانیت کی راہبری اور رہنمائی کے لیے اللہ نے عطا کیے ہیں امت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو۔ ان کے ہر طرز عمل سے یہ سیکھنا کہ ہمارے لیے روشن مینار جو ہے وہ کیا ہے، وہ سیکھنا ہماری ذمہ داری ہے۔ ان کی بارگاہوں پر بحث کرنا ہماری مجال نہیں ہے، بے شک ان کی بارگاہوں کا ادب اجا لانا اور ان سے قرب الہی کے راز سیکھنا کہ کیا ہے۔ اب دیکھیں کیسا مزاج، کیسا کلام الہی کے سانچے میں ڈھلا ہے کہ آپ کا جب اپنا مبارک دور آتا ہے تو وہ دسترخوان ہے، اس پہ کھانا لگتا ہے تو وہ ایک غلام لا رہا ہے اور اس سے شوربہ کا پیالہ باؤل جو ہے وہ اس کے ہاتھ سے سلپ ہو کے آپ کے مبارک لباس پہ گرتا ہے۔ جیسے ہی وہ گرا تو آپ نے ایک غصے والی نگاہ جو ہے، فطری تقاضا ہے انسان کا، آپ نے دیکھی تو اب وہ غلام بھی کسی عام گھر کا نہیں ہے، جی وہ غلام بھی کسی عام گھر کا نہیں ہے۔ غلام نے جب وہ باب مدینۃ العلم کی دہلیز کا غلام ہے، اس نے جب اس نگاہ کی تپش محسوس کی تو اس نے آگے سے سورہ آل عمران کی مبارک آیت کے الفاظ
والکاظمین الغیظ، وہ اپنے غصے کو پی لیتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اب یہ ہے اللہ رب العزت کی جو پہلے بات میں عرض کر رہا تھا، وہ ہے اللہ کے ان سے لاڈ، اللہ کے رسول کے۔ جی۔ اب یہ ہے اللہ سے نیاز مندی اور بندگی کا تعلق۔ کیا بات، اللہ، سرنڈر کر دینا، فوراً سرنڈر کر دینا۔ اللہ وہ ناز ہے، یہ نیاز ہے۔ یہ نیاز پیر صاحب قبلہ آپ کے خادم کو بھی پتہ ہے میں نے کہنا کیا ہے، یہ بھی تو دیکھیں۔ وہ کس گھر کا خادم ہے؟ والکاظمین الغیظ، وہ اپنے غصے کو پیتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ فرمایا میں نے اپنے غصے کو پیا، فوراً اپنے مزاج پہ اتنا قابو۔ اور پھر جب اس نے کہا والعافین عن الناس، وہ لوگوں کو معاف کرتے ہیں، فرمایا میں نے تجھے معاف کیا۔ اس نے کہا واللہ یحب المحسنین، اور اللہ احسان کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ جب میں نے تجھے راہ آزاد کیا، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جی پروفیسر نوری صاحب، جو سورہ کوثر میں اللہ رب العزت نے کوثر کی عطا کا وعدہ فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے، کوثر ایک ایسی عطا ہے جس نے ہر آنے والے لمحے بڑھنا ہے، اس میں اضافہ ہی ہونا ہے۔ تو یہ اس کی صورت ہے حضور کی آل پاک کہ ہر آنے والے لمحے اس نے بڑھنا ہی ہے۔ اس کا آغاز امام حسن سے ہو رہا ہے، امام حسن کی شادی، آپ کی اولاد، اس پہ ارشاد فرمائیں۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ قبلہ ڈاکٹر صاحب، میں ابھی وقت دیکھ رہا تھا تو غالباً کوئی 3:21-22 کا ٹائم ہو گیا ہے، اور رات کا پچھلا پہر ہے، اور ہم ماشاءاللہ ایسے حسین تذکار میں مشغول ہیں، اور ہمارے ویورز بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں، تو میرے دل میں نے ایک آرزو جنم لے رہی تھی سبحان اللہ کہ وہ اعلیٰ حضرت نے کہا تھا وہ حسن مجتبیٰ، اللہ اکبر۔ یہ 92 نیوز کی ساری ایفرٹ فقط اس لیے ہے کہ وہ لمحات بھی آئیں کہ ہم سارے مل کے کہیں یہ حسن مجتبیٰ، سبحان اللہ۔ میدان محشر ہو، ایسے ہی بزم سجی ہو، سبحان اللہ، تو یہ وہ کہنا ہمارا اس یہ میں بدل جائے، اس انشاءاللہ کے سوا اور کوئی تمنا نہیں۔ ایسا ہی ہوگا انشاءاللہ۔ وہ حسن مجتبیٰ سید الاسخیاء، سبحان اللہ۔ وہ حسن مجتبیٰ سید الاسخیاء، راکب دوش عزت پہ لاکھوں سلام، سبحان اللہ، اور شہد خار لعاب زبان نبی، سبحان اللہ، شہد خار لعاب زبان نبی، چاشنی گیر عصمت پہ لاکھوں سلام۔ سبحان اللہ۔ جنہوں نے یہ چاشنی چکھی ہو ان کا کوئی مقابلہ کر سکتا ہے؟ آپ نے شادی کی بات کی تو میں آغاز میں ہی چاہوں گا، ڈاکٹر صاحب نے انٹرو میں اس سے پہلے بھی کسی پروگرام میں بھی اور آج بھی انہوں نے متوجہ کیا، ایک شعر میں بڑی معذرت کے ساتھ تھوڑی تبدیلی کرتے ہوئے کہ نور خدا ہے ظلم کی حرکت پہ خندہ زن، نور خدا ہے ظلم کی حرکت پہ خندہ زن، پھونکوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے گا۔ سبحان اللہ۔ اور کیوں نہیں بجھایا جائے گا کہ آپ اپنا تعارف کرواتے ہوئے کہتے ہیں لوگو من عرفنی فقد عرفنی، جو مجھے پہچانتے ہیں وہ پہچانتے ہیں، ومن انکرنی، جو نہیں پہچانتے وہ سن لیں، انا ابن السراج المنیر، سبحان اللہ، میں سراج منیر کا بیٹا ہوں۔ سبحان اللہ۔ تو سراج منیر پر آپ منکا یا مطلاق جیسے لفظ گھڑ کے ان کی شان کو گہنا نہیں سکتے کہ آپ ان کی شان پہ پردے ڈال دیں، اپنی اصلیت بتا رہے ہیں۔ دیکھ رہے چاند کی طرف تھوکیں گے کہاں جائے گا؟ وہ تھوک اپنے چہرے پہ گرے گا، وہ چاند کو تو کچھ بھی، اس کی اجلی نورانی کرنیں اسی طرح جگمگاتی رہیں گی۔ یہ جو تاریخ کے اندر چیزیں شامل کی گئی ہیں، ان کا قطعی موجودہ دور کے بہت بڑے عالم عرب میں محقق ہیں ڈاکٹر علی محمد السلابی، مدینہ یونیورسٹی کے فارغ ہیں، اور عہد حاضر میں سب سے زیادہ جو تحقیق پر مبنی کتابیں ہیں وہ ان کی ہیں۔ انہوں نے کتاب لکھی ہے مولا حسن
علیہ السلام پہ خامس الخلفاء الراشدین. کیا بات سبحان اللہ. نام ہی دیکھیے کیا رکھا. حضور اس کا ترجمہ ہونا چاہیے, اس کو شائع ہونا چاہیے. خلفاء راشدین میں سے پانچویں خلیفہ. کیا بات. پانچویں خلیفہ. ہماری تو جناب خلافت راشدہ بھی مکمل ہی ان کے ساتھ ہوتی ہے. پانچتنی ہے. اچھا پانچ بے شک, اس میں کوئی شک نہیں ہے. اچھا اس میں وہ لکھتے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ یہ جو آپ پہ کہ منکا بہت زیادہ نکاح کرتے تھے, مطلاق بہت زیادہ طلاقیں دیتے تھے. وہ بابا کہاں زیادہ طلاقیں دیتے تھے؟ بنو اسد کی ایک خاتون سے شادی ہوتی ہے تو کسی بات پہ شکر رنجی ہوتی ہے تو آپ ان کو ایک طلاق دیتے ہیں اور ساتھ میں ہی نا آپ غلام کے ہاتھ بیچتے ہیں کہ یہ جاؤ 10,000 درہم ہے اس کی دل جوئی کے لیے, ایک شہد کا مشکیزہ ہے اس کو دینا اور سننا وہ جواب میں کیا کہتی ہے. غلام لے کے جاتا ہے 10,000 درہم شہد کا مشکیزہ. وہ خاتون وصول کرنے کے بعد نا ایک جملہ بولتی ہیں, وہ کہتی ہے متاع قلیل من حبیب مفارق. اللہ اکبر. جدا ہونے والے یار کی طرف سے بہت ہی حقیر تحفہ ہے. ایک طرف اس کی دوستی, اس کی سنگت, اس کی حجلہ نکاح میں ہونا, اور ایک طرف یہ 10,000. اس نے غلام نے آگے واپس بلایا, آپ فوراً چل کے گئے اور آپ نے فرمایا کہ تیرے اس جملے کی وجہ سے میں طلاق کا فیصلہ واپس لیتا ہوں, اسے رجوع کرتا ہوں, رجوع کرتا ہوں. آپ ڈاکٹر, میں آپ کو بات کر رہا تھا ڈاکٹر علی محمد سلابی کی. انہوں نے اسد الغابہ سے, الاستیاب سے اور پھر دیگر ساری کتب جتنی بھی تراجم کی ہیں ان سے ساری روایات لے کے ان کا انالیسز کیا ہے. اور انالیسز کرنے کے بعد انہوں نے کہا ہے کہ آپ کی ازواج مطہرات 6 سے زیادہ نہیں ہیں. کیا بات. اللہ اکبر. 6 سے زیادہ نہیں, کمال ہے. 4 کنیزیں آپ کی. اور اس کا وہ دلیل دیتے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ اگر اتنی زیادہ بیویاں تھیں تو پھر بچے بھی تو بہت زیادہ ہونے چاہیے. وہ بیویاں گئیں کدھر, ان کے نام کیا تھے؟ 6 بیویوں میں سے آپ کے 13 سے لے کے 15 تک کا قول آتا ہے کہ بیٹے تھے, اور 5 بیٹیوں کا قول آتا ہے, 5 بیٹیوں کا. تو معاذ اللہ یہ ان کی خدمات, ان کے مقام اور ان کو جو اللہ نے عظمت عطا کی ہے اس سے توجہ ہٹانے کے لیے. حضور اعظم نوری صاحب, یہ جو لوگ ہیں نا گھڑنے والے, یہ بڑی دو طرفہ چال چلتے ہیں. آپ اندازہ فرمائیے, انہوں نے حضرت امیر المؤمنین علی کرم اللہ وجہہ الکریم کے ذمہ لگایا, بہتان تراشی کی کہ آپ نے فرمایا کہ میرا بیٹا حسن کثرت سے نکاح کرنے والا, کثرت سے طلاق دینے والا ہے. بالکل ایسے ایک معمولی سی عقل سلیم رکھنے والا آدمی بھی یہ نہیں مان سکتا. آپ دیکھیے نا کہ شیطان ابلیس مردود نے جنت سے نکلوانے کے لیے لالچ کیا دیا تھا, هل ادلک علی شجرۃ الخلد, میں تمہیں وہ درخت بتاتا ہوں جس کا پھل کھاؤ گے تو ہمیشہ جنت میں رہو گے. حد ہو گئی. تو یہ شیطان کا وسوسہ ہے. اچھا میں, آپ نے یہ بات کی تو مجھے پنجابی کا ایک بڑا خوبصورت شعر یاد آیا. روز ازل تو دنیا اتے 2 قبیلے آئے نے, روز ازل تو دنیا اتے 2 قبیلے آئے نے, ایک جنہ نے زہر نے پیتے, دوجے جنہ پیائے نے. یہ حق و باطل کی تقسیم ہے جو ازل سے چل رہی ہے, اور یہ چراغ مصطفی اور شرار ابو لہبی کی آپس میں کشمکش جو ہے حق و باطل کی, وہ جاری و ساری. آپ نے ماشاءاللہ آپ کے 13 بیٹے یا دوسرے قول کے مطابق 15 بیٹے تھے. میں ان میں سے نا ایک بیٹے جو آپ کے میدان کربلا میں امام علی مقام امام حسین کے ساتھ تھے, ان کی بات آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ آپ نے اپنے بیٹوں کی تربیت کیا کی تھی, کیا تربیت کی تھی ان کی. میدان کربلا میں 14 سال عمر ہے حضرت قاسم کی, قاسم بن حسن 14 سال عمر ہے. تو وہاں پہ وہ جب اپنے چچا جان سے کہتے ہیں نا کہ مجھے اجازت دیں میں بھی شہید ہونا چاہتا ہوں, تو امام علی مقام ان سے پوچھتے ہیں کہ بیٹا تمہیں پتہ ہے موت کیا ہوتی ہے؟ 14 سال کی عمر ہے تو تم کہہ رہے ہو میں شہید ہونا چاہتا ہوں, تمہیں پتہ ہے موت کیا ہوتی ہے؟ جواب سنیے. حضرت قاسم کہتے ہیں چچا جان آپ مجھے اس شہادت کی موت کا پوچھتے ہیں, یہ موت الموت اندی احلا من الاصل. کمال ہو گئی ہے. خدا کی قسم شہد اتنا میٹھا نہیں ہے جتنی یہ شہادت کی موت میٹھی ہے. سبحان اللہ. جتنی یہ میٹھی ہے اتنا تو شہد بھی میٹھا نہیں ہوگا. اور دوسری طرف آپ کے دوسرے بیٹے حضرت حسن مصنع رضی اللہ تعالی وقت سحر غلاف کعبہ کو پکڑ کر برستے آنسوؤں کے ساتھ, لرزتے ہونٹوں کے ساتھ بحضور ایزدی کیا کہہ رہے ہیں
یا رب اتیتک بیاعمال قباح ردیۃ، مالک میں بڑے معمولی سے اعمال لے کے تیرے پاس آیا، کمال ہو گئی ہے جی، ما فی الورا خلق جناک جنایتی، اور مالک تیری ساری مخلوق میں کسی نے اتنے گناہ نہیں کیے ہوں گے جتنے میں نے کیے ہیں۔ یہ کہنے کے بعد آگے کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں ان تحرکنی بالنار یا غایت المنا، اے میری خواہشوں کے مرکز، اگر تو مجھے آگ میں جلا دے گا تو این مخافتی و این توبتی، میری توبہ کدھر جائے گی؟ امام اسمعی کھڑے ہوئے، وہ سن کے آ کے دیکھ کے کہ ہیں حسن مصنع جیسی ہستی یہ کہہ رہی ہے، وہ کہتے ہیں آپ جیسا بندہ ایسی باتیں کر رہا ہے، آپ تو خانوادہ اہل بیت سے تعلق رکھتے ہیں۔ آگے سے جواب سنیے، اور یہ آج کے اس دور فتن میں بد عملی کے فتنے والوں کو پیغام ہے مولا حسن کا۔ بہت خوب، کیا پیغام دیتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں ان اللہ خلق الجنہ لمن اطاعہ وان کان عبدا حبشیا، فرمایا رب نے جنت ان کے لیے بنائی ہے جو اس کی اطاعت کرتے ہیں، کیا بات، خواہ وہ حبشی غلام ہی کیوں نہ ہو۔ سبحان اللہ۔ وَإِنَّ اللَّهَ خَلَقَ النَّارَ، اور اللہ نے آگ اور جہنم بنائی ہے لمن اساء، جو اس کی نافرمانی کرتے ہیں، وَإِن كَانَ رَجُلًا كَرَشِيًّا، کرشی جوانی کیوں نہ ہو۔ یعنی امت کو سبق دے رہے ہیں کہ اصل شے خشیت الہی، محبت الہی ہے، فکر آخرت ہے، اصل وہ چیز ہے، وہ نہیں ہے تو پھر کچھ بھی نہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، بہت شکریہ۔ حضرات، ایک جو شرانگیزی اور فتنہ پروری اور غلط فہمی ڈالی جاتی ہے وہ یہ بھی ہے کہ اہل ایمان میں سے کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو حضرت حسن کو نظر انداز کرتے ہیں معاذ اللہ، اور حضرت حسین کو ترجیح دیتے ہیں، وہ صلح کی وجہ سے۔ میرا نہیں خیال کہ کوئی بھی اہل ایمان ایسا عقیدہ رکھتا ہوگا۔ یہ جو بات ہے، ایران کے ایک نوجوان شاعر نے ایک عجیب شعر لکھا ہے، میں آپ کی نظر کروں گا، ایسا اچھا شعر، اتنا عمدہ شعر، اس پیرائے میں بات، اس موضوع پر میں نے اس سے پہلے نہیں سنا۔ ماشاءاللہ۔ طالع ہر کے حسینیست، یقیناً حسنیست۔ سبحان اللہ، کیا بات، جس شخص کے مقدر میں حسینی ہونا ہے وہ یقیناً حسنی ہے، ان میں کوئی تفریق نہیں ہے۔ سبحان اللہ۔ آگے سنیے حسین کہ حسین ابن علی ہم حسن دووں میں ماست، سبحان اللہ۔ کہ حسین ابن علی ہمارے لیے حسن ثانی ہے، سبحان اللہ۔ حسن ثانی ہے حسین۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ حضور والا پیر صاحب، حضرت کا علم و فضل آپ کا تفسیر میں، حدیث میں، فقہ میں مفتی مدینہ کے طور پر، خصوصاً جو روایات اہل بیت ہیں اور آپ کے اپنے نانا جان، والد ماجد اور حضرت والدہ کے بارے میں جتنی بھی روایات آپ نے بیان فرمائی ہیں، کتنا عظیم ذخیرہ ہے، اور ظاہر باب مدینۃ العلم کے نور نظر ہیں، جانشین ہیں، وارث ہیں، آپ کچھ اس حوالے سے ارشاد فرمائیے۔ میں اس سے پہلے ایک بات ضرور، آپ نے انٹرو میں جو ایک بات کی تھی، مجھے میں اس سے بات پہ بے چین ہوں۔ ضرور فرمائیے جناب حضرت محمد بن حنفیہ کے حوالے سے جی جی، بالکل بالکل، وہ ایک مکالمہ ہے جی۔ حضرت محمد بن حنفیہ سے ایک منافق نے یہ کہا کہ مولا علی مرتضیٰ آپ کو آگے رکھتے ہیں اور حسن اور حسین کو پیچھے رکھتے ہیں جنگ میں، جی جنگ میں۔ تو انہوں نے فرمایا کہ ہر شخص اپنی آنکھوں کی حفاظت اپنے ہاتھوں سے کرتا ہے۔ کیا بات، حسنین کریمین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بیٹے اور نسل رسالت مآب کے امی ہیں، حضرت مولا علی مرتضیٰ ان کو پیچھے رکھتے ہیں کہ نسل رسول، لوگ نسل رسول مٹانا چاہتے ہیں اور میرے بابا ان کی حفاظت کے لیے انہیں پیچھے رکھتے ہیں اور ہمیں آگے رکھتے ہیں۔ میں دست و بازو ہوں،
یہ جو آنکھیں ہیں۔ فکر ہے نا، کیا بات، یعنی حقیقی اولاد حقیقی بیٹے، لیکن کسی الجھن کا شکار نہیں ہوئے، یہ بہت ضرورت ہے ہمیں ان چیزوں کو سمجھنے کی کہ کس طرح جو لوگ ہستیاں اس وقت بھی تھیں ان کو ان کے برابر کھڑا کرنے کی جسارتیں کی جاتی رہیں، لیکن وہ چونکہ پروردہ تھے ان حکمت والی آغوش کے، اس لیے وہ ان کی باتوں کا شکار نہیں ہوئے۔ حضور آپ ایک ذرے کو کتنے بانس اس کے نیچے لگا لیں گے کہ وہ ہمالیہ کی چوٹی کے برابر ہو سکے گا؟ ہو بھی جائے گا تو کب تک؟ اب جو علم و فضل والی جو بات آپ فرما رہے ہیں، سب سے پہلے کسی بھی شخصیت کے علم و فضل کو دیکھنے کے لیے، جانچنے کے لیے یہ دیکھنا پڑتا ہے کہ اس کی اپنی تعلیم و تربیت کہاں ہوئی۔ اب یہ حضرت امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام ان اعلیٰ ترین اور خوش نصیب ہستیوں میں سے ہیں، چند ہستیاں جو آتی ہیں اور وہ بھی اسی گھرانے کی ہیں، ان کے علاوہ کوئی نہیں، جن کی آغوش رسالت میں پرورش ہوئی ہے، اس ذات کی آغوش میں جنہیں اللہ نے معلم کائنات اور معلم انسانیت بنا کے بھیجا ہے، اس ذات والا کی شان میں 7.5 سال حضرت امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کے گزرے ہیں۔ کیا بات! یعنی اب 8 سال تقریباً اپنی والدہ ماجدہ کی صحبت اور تربیت میں، اور وہ صحبت و تربیت کیسی ہے؟ اقبال کہتے ہیں ادب پروردائے صبر و رضا، آسیہ گردان و لب قرآن سرا، یعنی وہ ادب صبر اور رضا کے ماحول میں پلنے والی پاک بیوی جن کی شان یہ ہے کہ ہاتھ تو چکی چلاتے ہیں لیکن لب قرآن حکیم کی تلاوت کرتے ہیں۔ اب یہ جو ماحول ہے، اس ماحول میں حضرت امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام نے کیا سیکھا اور کیا سمجھا، اور پھر باب مدینۃ العلم کی آغوش میں تقریباً 37 سال کا عرصہ حضرت امیر المومنین کی پاک بارگاہ کا انہیں نصیب ہے۔ یعنی اس ساری تربیت گاہوں کو جب ہم دیکھتے ہیں تو یہ نظر آتا ہے کہ حضرت امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام جیسا عظیم دانشور، ان کے واقعی وہ حضرت امام حسین کے برابر نہیں بلکہ امام حسین کے بڑے بھائی ہیں اپنے دانش اور فکر کے اعتبار سے۔ کشف المحجوب میں حضرت فیض عالم نے حضرت امام حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ کے ایک خط کا ذکر کیا ہے کہ حضرت امام حسن بصری نے یہ خط لکھا آپ کی خدمت بابرکت میں، اور کہا کہ نور ہدایت کا منبع اور مرکز اہل بیت نبوت ہیں، اور اس وقت آپ کا مبارک دور ہے، ہمیں فرقہ جبریہ جو ہے اس کے حوالے سے ہمیں رہنمائی فرمائیے کہ اس کے بارے میں جو مغالطے لوگوں کے ذہنوں میں ڈالے جا رہے ہیں۔ تو آپ نے اس کا بہت ہی خوبصورت قرآنی استدلال کیا، اور اس کے بعد آپ نے اس کا خوبصورت جواب یہ دیا۔ اس جواب کو عرض کرنے سے پہلے میں یہ عرض کرنا ضروری سمجھتا ہوں کہ حسن بصری جیسی رضی اللہ تعالیٰ جیسی عظیم ہستی جو خود ایک انتہائی بہت منبع ہے علم کا، حکمت کا، تابعین میں افضل ترین ہستی اور صوفیاء کے سلاسل کے امام ہیں، بے شک وہ ان کا حضرت امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں رجوع کرنا اور ان سے رہنمائی حاصل کرنا اس بات کا اعلان ہے کہ وہ یہ سمجھتے تھے کہ مشکل ترین لمحات میں ظن و تشکیک سے نکالنے کا اگر فریضہ کوئی سر انجام دے سکتا ہے تو امام حسن مجتبیٰ نے فرمایا کہ جو قرآن و حدیث کی تعلیم ہے اور امت مصطفیٰ کا بہترین رستہ ہے وہ جبر اور قدر کے درمیان ہے۔ کیا بات! نہ انسان مجبور محض ہے اور نہ انسان مختار کل ہے، بلکہ اللہ رب العزت نے فطرت سلیم اور عقل سلیم دے کر انسان کو ایک شعور کی نعمت سے نوازا ہے، اور دیکھا جائے تو اسی کا تو کل قیامت کے دن اسی کا حساب لیا جانا ہے جو ہمیں اللہ نے فکر کی، شعور کی نعمتوں سے نوازا ہے۔ یہی حضرت امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کی مبارک حیات کا پیغام ہے۔ ہر مسئلے کا حل بیان کرنا، ہر مسئلے کی عقدہ کشائی کرنا، یہ عقدہ کشا کے نواسے بھی ہیں اور عقدہ کشا کے لال بھی ہیں۔ ان بارگاہوں سے کبھی کسی کو مایوسی نہیں ہوتی۔ یہ الگ بات ہے کسی ہستی کو وقت کچھ زیادہ ملا، کسی ہستی کو وقت کچھ کم ملا، یہ اپنے اپنے اس وقت کے دور کے تقاضوں کے مطابق ہے۔ یہ سارے ہی منبع رشد و ہدایت۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔
نوری صاحب نے مدینہ یونیورسٹی کے پروفیسر صاحب اور جو ڈاکٹر صاحب ہیں ان کا ذکر کیا کہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ جو آج تحقیقات ہو رہی ہیں اس گرد کو ہٹانے کے لیے وہ ہم ناظرین تک پہنچانے کے لیے ایک ایسا پروگرام کریں بالکل جس میں یہ عالم عرب میں لکھی جانے والی کتابیں ہیں محققین کی، بالکل ایران میں جو اہل علم بتا رہے ہیں، اس پہ ہمیں اسپیسیفک میرا خیال ہے ایک نشست کرنی چاہیے، اور یہ ناظرین کی بھی دل کی بات ہوگی جو اس وقت ہم کر رہے ہیں الحمدللہ کہ کس انداز سے آج محققین اس گرد کو ہٹا کے الحمدللہ اور اہل بیت اطہار کا چہرہ انور ہمارے سامنے روشن کر رہے ہیں۔ حضور تنولی صاحب اہل علم کو خراج تحسین پیش سبحان کرنا اللہ، چاہیے، اس کا ایک صاحبان بلا تحقیق شبہ کو۔ بلا شبہ ایک خراج تحسین بھی ہوگا ان کو۔ آپ یہ دیکھیے کہ آپ تصور کر سکتے تھے کچھ عرصہ پہلے تک کہ ایران میں تہران سے حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی کی تصانیف شائع ہوں؟ یہ تصور تھا کوئی؟ نہیں تھا نا، تو بہتری ہو رہی ہے۔ اچھا ڈاکٹر صاحب جب آپ اس کو ہائی لائٹ کریں گے سوشلی بھی ہمارا بڑا فائدہ ہوگا۔ بے شک ایسی، بے شک ایسی۔ اچھا پروفیسر نوری صاحب جو فصاحت و بلاغت ہے اہل بیت اطہار پہ سبحان اللہ، جس کو دیکھیں کوئی شک اور امام حسن تو ہیں ہی بسم اللہ سلسلہ تو سبحان ذہب اللہ، سبحان اللہ، امام حسن کے خطبات، ان کی فصاحت و بلاغت، کیا بات، اور جو پیر صاحب فرما رہے تھے اکتا کشائی سبحان اللہ، کہ سبحان اس خطبے کے اندر اس امت کے اس دور کے اور آج کے بھی کیا کیا عقدے کھلتے ہیں، اس پہ تھوڑا سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ، آپ نے جن پرسوز باتوں کی طرف متوجہ کیا ہے، میں اور ڈاکٹر صاحب نے جو ریفرنس دیا ہے میں اس حوالے سے کہنا چاہوں گا کہ وہ غالباً علامہ کا شعر ہے، فطرت خود بخود کرتی ہے لالے کی ہنا بندی۔ سبحان اللہ۔ دراصل یہ اب اس صدی میں وہ لالے کی ہنا بندی خود بخود ہو رہی ہے، یہ کہیں ہر قوم پکارے گی، ہر قوم پکارے گی ہمارے حسین۔ بالکل، ذرا انسانیت کو بیدار تو ہو لینے دو، بہت جلد آنے والا ہے کہ امت کی بقا ہی ممکن نہیں ہے اس کے بغیر۔ اس نسبت کو چھوڑ کر آپ نے صدیوں ایکسپیریمنٹ کر کے دیکھ لیے ہیں، لوٹنا ہوگا انہی مقدس ہستیوں کی طرف، چونکہ آقا علیہ السلام کہہ کے گئے ہیں انا تارکم فیکم ثقلین، اور آقا علیہ السلام کہہ کے گئے ہیں اذکرکم اللہ فی اہل بیتی، اذکرکم اللہ فی اہل بیتی، اذکرکم اللہ فی اہل بیتی۔ ہم نے عقائد کو ایک دوسرے کے ساتھ کمپیئر کر کے بنانا شروع کیا ہے، یہ طریقہ نہیں ہے۔ عقائد وہی ہیں جو خدا نے قرآن میں دیے ہیں اور مصطفیٰ نے اپنے فرمان میں دیے ہیں، صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں آپ کے سامنے اس خطبات کے حوالے سے سورہ رحمان کی پہلی 4 آیتیں بڑی خاص ہیں۔ سبحان اللہ۔ اگر آپ ان پہ غور کریں تو رب ذوالجلال نے ان 4 آیتوں میں 4 اس کیٹیگری کی بیسٹ چیزوں کا ذکر کیا ہے۔ مثلا پہلی ہے الرحمن، سبحان اللہ، اللہ کی ان لمیٹڈ صفات ہے، لیکن ان ساری صفات میں جو صفت سب سے برتر و اعلیٰ ہے وہ رحمان ہے۔ کاتب علی نفس الرحمہ، کاتب علی نفس الرحمہ، سبقت رحمتی علی غضبی، سبحان اللہ، وہ صفت رحمان ہے۔ سبحان اللہ۔ اچھا دوسری آیت ہے خلق الانسان، اللہ کی لاکھوں کروڑوں مخلوقات ہیں، لیکن اس میں سے بیسٹ کریشن حضرت انسان کو، خاتم المخلوق انسان ہے، اشرف المخلوق انسان کو بنایا ہے۔ بالکل ٹھیک۔ اچھا اس کے بعد فرمایا علم القرآن، بلکہ اس سے پہلے علم القرآن، اللہ نے بنی نوع انسان کی رشد و ہدایت کے لیے سینکڑوں صحائف اتارے، 3 اور کتابیں بھی اتاری، لیکن اس آیت میں ان میں سے جو بیسٹ بک آف گائیڈنس تھی قرآن، اس کا ذکر کیا ہے۔ ٹھیک ہے۔ آگے چوتھی آیت میں فرمایا علمہ البیان، سبحان اللہ، انسان کو رب نے بے شمار صلاحیتیں دی ہیں، لیکن ان ساری عطاؤں میں رب کی انسان کے حق میں جو سب سے بڑی بلیسنگ ہے وہ اس کو قوت بیان کا عطا کیا گیا۔ سبحان اللہ۔ تو یہ جو قوت بیان، چونکہ سب سے بہتر یہ خوبی تھی جو اللہ نے انسان کو عطا کی، تو یہ کیسے ممکن تھا کہ جن کے نام ہی حسن ہو ان کو بیان حسین نہ ملے؟ سبحان اللہ، ان کو بیان حسین نہ ملے۔ بہت چھوٹی سی عمر ہے، بہت چھوٹی بچپن ہے ابھی آپ کا، تو مولا کائنات حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ بیٹا آپ واز کیا کریں، خطبہ دیا کریں، تو کہتے ہیں انی استحیی منکا، والد گرامی مجھے آپ سے حیا آتی ہے، شرم آتی ہے کہ آپ کی موجودگی میں کیسے زبان کھولوں۔ سبحان اللہ۔ تو آپ نے فرمایا نہیں، جس دن میں نہیں ہوں گا نا کہیں مجلس میں تو پھر تم واز کرنا، اور مولا کائنات حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجلس سے سائڈ پہ چلے گئے، لیکن آپ پردے میں جا کے بیٹھ گئے کہ دیکھیں آج حسن جو ہے وہ بچپن میں اپنا پہلا خطبہ کیسے دیتا ہے۔ آپ پہلے خطبے کی فصاحت و بلاغت چیک کریں اور نظریے کی کلیئرٹی چیک کریں، سبحان اللہ، اور اللہ پہ ایمان کا یقین چیک کریں۔ آغاز یہاں سے کرتے ہیں الحمدللہ الذی من تکلم سمع کلامہ،
سب تعریفیں اس خدا کے لیے کہ اس کائنات میں جو بولتا ہے اس کے کلام کو وہ سنتا ہے. اللہ وَمَنْ سَكَتَ عَلِمَ مَا فِي ضَمِيرِهِ, سبحان اور اللہ. جو بولتا نہیں چپ رہتا ہے اس کے دل میں کیا ہے یہ بھی وہ خدا جانتا ہے. وہ خدا جانتا ہے. سبحان اللہ. من عاشا فعلیہ رزقہ, سبحان اور اللہ. جو چیز بھی زندہ ہے اس کو رزق دینا اس نے اپنے اوپر لازم کیا ہوا ہے. ومن ماتا فإلیہ معادہ, اور جو مر جائے گا اس نے کہیں اور نہیں جانا, لوٹ کے اسی کی بارگاہ میں جانا. بچپن میں ہی معرفت کا کیا درجہ ہے. یعنی آپ اندازہ لگائیے کہ تصوف کی انتہا ہے, یہ عام کلام نہیں ہے. معراج ہے, تزکیہ نفس کی معراج ہے. اور پھر اس کے بعد کہتے ہیں فإن قبورنا موعدہ, ہماری قبریں جو ہیں وہ اس کا مقرر وعدہ ہے, وہ جب آئے گا تو قبروں میں جانا پڑے گا, جانا پڑے گا. وقوفنا, اور ہمارا اس کے سامنے حاضر ہونا یہ اس کی طرف سے لازم کر دیا گیا ہے. واللہ عارضہ, اور اللہ نے سب کا حساب لینا ہے, مالک نے سب کا حساب لینا ہے. اور اس کے بعد پھر آپ جب یہ خطبہ دیتے ہیں تو مولا کائنات پردے سے نکلتے ہیں اور آ کے آپ کو سینے سے لگا کے چوم کے قرآن کی وہ آیت پڑھتے ہیں ذریۃ بعضھا من بعض واللہ سمیع علیم. واہ مولا تیرے عطاؤں پہ قربان جاؤں, اسلاف کو جو تو نے رنگ عطا کیا تھا وہی ہماری اولاد امجاد. سبحان اللہ, سبحان اللہ. پھر آپ کے جگہ جگہ خطبات آپ پڑھ کے دیکھ لیں, اور ان میں فصاحت و بلاغت کے ساتھ سب سے بڑا جو عنصر ہے کہ آپ کے پاس مواقع موجود ہیں, آپ کے پاس جو ہے وہ ساری سچویشن موجود ہے کہ آپ چاہیں تو لوگوں کے جذبات کو ابھار کے مطلوبہ مقاصد حاصل کر سکتے ہیں. لیکن آپ نے ہمیشہ ایک ہی بات کی. مثلا میں آپ کے جلدی سے 2 جملے ان کے سناتا ہوں کہ جب صلح ہو گئی نا آپس میں, جس کے اوپر ہم آگے چل کے تفصیل سے کلام کریں گے, تو آپ نے لوگوں کو متوجہ کر کے کہا لَوِلْ تَمَسْتُمْ مَا بَيْنَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ رَجُلًا جَدُّهُ رَسُولُ اللَّهِ, فرمایا اگر تم ساری کائنات مشرق و مغرب سے کھنگال لو نا کسی ایسے آدمی کی تلاش میں کہ جس کے نانا اللہ کے رسول ہو تو میرے سوا اور کوئی نہیں ہے, میرے سوا اور کوئی نہیں ہے. کیا بات ہے. سبحان. اور پھر آگے ایک جملہ تنوری صاحب جس پہ میں بات ختم کرنا چاہتا ہوں, کیا کمال کے قیامت تک کے لیے اپنی عصمت و عزت کو بھی سیکیور کیا. سبحان اللہ. ان کا لا یعاب احد بترک حقہ, فرمایا حق چھوڑنے والوں پہ عیب نہیں لگائے جاتے, سبحان اللہ, بلکہ کسی کا حق لینے والوں پر عیب لگائے جاتے ہیں. میں حق لے نہیں رہا, حق چھوڑ رہا ہوں. سبحان اللہ, سبحان اللہ. السلام علیکم ناظرین محترم, 92 نیوز چینل کی سحر ٹرانسمیشن رحمت رمضان میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں. اب وقت ہوا ہے حضرت مولانا جلال الدین رومی کی مثنوی معنوی کے انتخاب کا, جس کو ہم نے درس مثنوی کا نام دیا ہوا ہے. آج جو اشعار اس میں سے منتخب کیے گئے ہیں ان کا بنیادی خیال عظمت قلب انسان ہے اور اہمیت قلب انسان ہے. یہ بہت اہم موضوع ہے, ہمارے صوفیاء کرام میں بھی اکابر سے چلا آ رہا ہے, اور اس پر ہر اس زبان میں شاعری ہوئی ہے اس خاص موضوع پر جس زبان میں اسلام پر کچھ لکھا گیا ہے, تصوف پر کچھ لکھا گیا ہے. مولانا جلال الدین رومی کا بھی بالکل وہی نقطہ نظر ہے جو ہمیں مثنوی میں جھلکتا ہوا نظر آتا ہے کہ قلب مومن عرش خدا ہے. خدا اپنی تمام تر عظمت, جلالت, رفعت اور شان کے ساتھ کہیں بھی سما نہیں سکتا. ارض و سما تیری وسعت نہ پا سکے, میرا ہی دل ہے جس میں کہ تو سما سکے. کہ وہ اللہ تعالیٰ قلب مومن میں سماتا ہے. تو مومن کا دل اللہ کا گھر ہے. اللہ کے ظاہری گھر ہیں بیت اللہ, اللہ کے ظاہری گھر ہیں مساجد, اللہ تعالیٰ کے روحانی اور معنوی گھر ہیں مومنوں کے دل. چنانچہ مومن کا دل, مسلمان کا دل, ایک عاشق خدا اور عاشق رسول کا دل بہت ہی مقدس اور محترم. وہ حرم عشق الہی ہے, اس کی تقدیس کا ہم تصور نہیں کر سکتے, اس کا احترام کتنا ہے. چنانچہ دل آزاری ممنوع ہے. ایسا دل جو خدا کا گھر ہو اس کو ہم کیسے تکلیف پہنچائیں گے؟ یہ وہ صوفی تھاٹ ہے
جو ہم نے آج کے موضوع کے لیے ہم نے چنی ہے، اور اس کے پیچھے بھی ظاہر ہے یہ تصور کو از خود نہیں بنا لیا گیا، اس کے پیچھے پورا ایک نظام فکر ہے جس کی بنیادیں اسلامی تعلیمات میں موجود ہیں، احادیث مبارکہ میں موجود ہیں۔ قلب المؤمن عرش اللہ تعالی۔ اب یہ کہا گیا، مولانا فرماتے ہیں کہ بھائی آپ کچھ بھی کر لیجئے، کسی مومن کے دل کو دکھانے کا نہ سوچئے۔ پنجابی میں بھی آپ نے سنا نا، پتہ نہیں کیسے کیسے اشعار کہے گئے، ایک بندے دا دل نہ ڈھاویں رب دلاں وچ رہندا، اور کتنے ہی اشعار ہمیں فارسی میں ملیں گے، عربی میں ملیں گے۔ یہ تقدیس آدم ہے، عظمت آدم کا تصور بھی ہے، وہ آدم جو نائب الہی ہے اس زمین پر، خلیفۃ اللہ فی الارض، اور امانت الہی کا وارث ہے۔ وہ جو قلب ہے، قلب مومن، وہ دراصل خزینہ اور گنجینہ معرفت الہی ہے۔ اسی لیے صوفیاء کرام نے اور شاعروں نے جو تصوف سے تعلق رکھتے ہیں، اس دل کو جو معرفت سے لبریز ہے، جام جہاں نما سے تعبیر کیا ہے۔ ایسا دل جس میں کائنات کا کوئی اسرار و رموز ایسے نہیں ہیں جو اس دل میں نہیں ہے، وہ دل بجائے خود ایک کائنات ہے۔ صوفیاء کا کہنا ہے کہ پوری کائنات یہ کائنات اصغر ہے، اور انسان کامل بجائے خود کائنات اکبر ہے، اور اس کا مرکزہ اس کا دل ہے، دھڑکتا ہوا دل۔ تو وہ جو جامع جہاں نما ہے، وہ آپ نے شعر سنا ہوگا، دل کے آئینے میں ہے تصویر یار، جب ذرا گردن جھکائی دیکھ لی۔ تو وہ تمام علوم و معارف اور انوار و تجلیات وہ دل میں، سالک کے دل میں، عاشق کے دل میں، مومن کے دل میں موجود ہوتی ہیں، اس لیے اس کی عظمت ہے اور عزت ہے۔ اب سنیے مولانا جلال الدین رومی فرماتے کیا، گفت پیغمبر، سبحان اللہ سبحان اللہ، حدیث رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف اشارہ کرتے ہیں۔ گفت پیغمبر کے حق فرمودہ است، من نہ گنجم ہیچ در بالا و پست، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ خدا فرماتا ہے کہ میں کائنات میں کہیں بھی نہیں سماتا ہوں، نہ اونچائیوں میں نہ نیچائیوں میں، کائنات کی وسعتیں، جہتیں، سمتیں میری گنجائش نہیں رکھتی۔ در دل مومن بے گنجم، اے عجب، کیا عجیب بات ہے کہ میں جو کہیں بھی نہیں سماتا ہوں، مومن کے دل میں سما جاتا ہوں۔ گر مرا جوئی، اگر تمہیں میری تلاش ہے اے انسان، دران دل ہا طلب، تو مجھے یعنی خدا کو، خدا فرماتا ہے مومنوں کے دلوں میں تلاش کیجئے۔ یہ جو مومنوں کے دل ہیں یہ اہل اللہ کے دل ہیں، اسی لیے صوفیاء نے اور خصوصاً حضرت مولانا جلال الدین رومی نے بھی صحبت مرد کامل کی طرف اشارہ کیا ہے کہ جتنا آپ نیک لوگوں کے قریب رہیں گے، ان کی صحبت سے استفادہ کریں گے، اتنا ہی آپ کا روحانی ترفع ہوگا اور آپ کو ارتقاء معنوی حاصل ہوگا۔ ناظرین کرام، میں دعا کرتا ہوں، ہم سب مل کر دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان اکابر کے معارف سے ایک قطرہ، ایک ذرہ ہمیں بھی نصیب فرمائے، اور میں سمجھتا ہوں کہ ایسا اگر ہو جائے تو وہ ہمارے دونوں جہانوں کے لیے کفایت کرے گا۔ آپ کا بہت شکریہ۔ ویلکم بیک ناظرین، 92 نیوز چینل کی رحمت رمضان سحری ٹرانسمیشن میں آپ کو بار دیگر خوش آمدید کہتے ہیں۔ اب وقت ہوا ہے مناجات آئمہ آل بیت اطہار کا۔ ناظرین کرام، آج ہم سیدہ کائنات سیدہ فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کی مناجات پڑھنے کی سعادت حاصل کریں گے۔ سیدہ کائنات کی ہستی وہ ہستی ہیں جن کی مناجات اور اللہ رب العزت کی بارگاہ میں کی گئی دعائیں نہ صرف ان کی اپنی دعائیں ہیں، ان کی اپنے لیے کی گئی دعائیں ہیں، بلکہ ایسی دعائیں ہیں جن میں امت کے دردوں کا مداوع ہے، جن میں امت کے لیے اسوہ ہے، جن میں امت کے لیے ایک تعلیم ہے، اور پھر آپ کی عبادت، آپ کا زہد، آپ کا تقوی اور اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اظہار بندگی اس درجے اور اس مقام کا حامل ہے کہ اس کی مثال پیش نہیں کی جا سکتی۔ آپ کی مناجات اور آپ کے اذکار کی عدم مثلیت کا اندازہ اس سے کریں کہ
ایک ایسا موقع آیا کہ سیدہ کائنات حضور اکرم حضور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ پاک میں حاضر ہوئیں اور عرض کیا، میرے بابا جان، مسلسل چکی کی مشقت سے میرے ہاتھوں پہ نشانات پڑ گئے، آپ شفقت فرمائیں اور مجھے کوئی خادم عنایت کر دیں۔ اس روایت کو کئی سیاستہ کے کتابوں میں بھی اس کو بیان کیا گیا، مسند احمد میں بھی بیان کیا گیا۔ سارے جو تفصیلات ہیں ان کو سامنے رکھیں تو جو چیز سامنے آتی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب سیدہ کائنات کا یہ فرمائش آپ کی سنی تو آپ نے ارشاد فرمایا، ہے میری بیٹی، خادم تو موجود ہیں، لیکن جب میں اہل صفہ کو دیکھتا ہوں، ان کے بھوک کی وجہ سے چپکے ہوئے پیٹ دیکھتا ہوں تو میں برداشت نہیں کر سکتا کہ ان کی تکلیفوں کو چھوڑ کے میں کسی اور کی راحت کی طرف متوجہ ہوں۔ ان خادموں سے پہلے میں ان کے ذریعے اہل صفہ کی بھوک کا انتظام کروں گا۔ سیدہ کائنات واپس تشریف لے آئیں۔ سیدنا علی مرتضیٰ فرماتے ہیں کہ رات جب ہم آرام کر رہے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے اور آ کے ہمارے درمیان بیٹھے اور دن کا جو معاملہ تھا اس کو بیان کیا اور فرمایا، اے میری بیٹی، کیا میں آپ کو ایسی چیز نہ بتاؤں جو اس فرمائش سے، اس خادم کے طلب کرنے سے جو آپ کر رہی تھی بہتر ہو؟ اللہ، وہ چیز یہ ہے کہ آپ روزانہ 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ اور 34 مرتبہ اللہ اکبر پڑھ لیا کریں۔ ناظرین کرام، سوچنے کی بات ہے، سیدہ کائنات اپنے کنویں سے پانی نکالنے کی مشقت کے ازالے کے لیے، اپنی مسلسل چکی پیسنے کی مشقت کے ازالے کے لیے اور اس میں معاونت کے لیے خادم طلب کرنے تشریف لے گئی تھیں۔ جواب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ اذکار عطا کر دیے۔ سبب کیا تھا؟ سبب یہ تھا جس کی جو غذا تھی اس کو وہی عطا کیا، جو آپ کی سرشت تھی، نوری سرشت تھی، آپ کو نوری رزق عطا کیا۔ اور ناظرین کرام، یہ جو اذکار حضور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیدہ کائنات کو عطا کیے، ان کی مقبولیت کا یہ عالم ملت اسلامیہ میں سے شاید ہی کوئی شخص ہو جس نے زندگی میں کم از کم ایک مرتبہ ان تسبیحات فاطمہ کو نہ پڑھا ہو۔ اور یہ بھی کوئی مبالغہ نہ ہوگا کہ یہ اذکار جو امت میں سیدہ کائنات کی برکت سے تسبیحات فاطمہ کی صورت میں موجود ہیں، ان سے زیادہ کوئی تسبیحات پڑھی گئی ہوں۔ اس طرح کا مقام رکھنے والی ہستی کی مناجات ہم پڑھتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ اس میں آپ کس طرح سے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں التجا فرما رہی ہیں۔ آپ ارشاد فرماتی ہیں، اللہ مفتح لنا خزائن رحمتک، ہے اللہ ہمارے لیے اپنی رحمت کے خزانے کھول دیں۔ وَهَبْ لَنَا اللہم رحمتاً لا تعذبنا بعدها فی الدنیا والآخرۃ، اے اللہ ہمیں اپنی رحمت عطا فرما اور پھر اس کے بعد دنیا ہو یا آخرت ہمیں عذاب نہ دینا۔ وارزقنا من فضلک الواسع رزقا حلالا طیبا، اے اللہ ہمیں اپنے وسیع فضل سے ایسا رزق عطا فرما جو حلال ہو اور طیب و پاکیزہ ہو۔ ولا تحوجنا ولا تفکرنا الی احد سواک، اے اللہ اپنی بارگاہ کے علاوہ، اپنے علاوہ نہ کسی کا محتاج بنا، نہ کسی کا فقیر بنا، نہ کسی کا حاجت مند بنا۔ وزدنا لک شکرا، اے اللہ ہمیں اپنا بہت زیادہ شکر ادا کرنے والا بنا۔ وَإِلَيْكَ فَقْرًا وَفَاقَةً، اے اللہ ہمارا سارا فقر و فاقہ، ساری محتاجگی تیری بارگاہ کے لیے ہونی چاہیے۔ وَبِكَ عَمَّن سِوَاكَ غِنًى وَتَعَفُّفًا، اے اللہ تیرے علاوہ جو کوئی ہمیں اس سے مستغنی کر دے، ہمیں اس کا محتاج نہ کر۔ اللہم وسع علینا فی الدنیا، اے اللہ ہمیں دنیا میں بھی وسعت عطا فرما۔ اللہم انا نعوذ بک ان تزوی وجہک عنا، اے اللہ ہم تیری پناہ چاہتے ہیں کہ ہم تیرے دیدار سے اس وقت محروم ہو جائیں، فی حال ونحن نرغب الیک فینا، جب کہ ہم تیرے دیدار کی طلب کے لیے تیری طرف رجوع کر رہے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد واتنا وجعل لنا قوتا فیما تحب یا ارحم الراحمین۔ اے اللہ صلاۃ و سلام ہوں حضور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، آپ کی آل پاک پر۔ اے اللہ ہمیں اس کی برکتیں عطا فرما
اور ہمیں قوت عطا فرما جیسے تو چاہے، ہے سب سے زیادہ رحم فرمانے والے، ہے سب سے زیادہ کرم کرنے والے۔ ناظرین کرام، اس مناجات کو آپ دیکھیں کہ اس کے اندر سیدہ کائنات نے کس طرح سے اللہ کا فضل مانگا، اللہ کا کرم مانگا، اللہ کی عطائیں مانگی، اور اس پوری مناجات کے اندر آپ نے جمع کا صیغہ استعمال فرمایا۔ امام حسن فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا رات گزر گئی، میری امی جان کے پاؤں متورم ہو گئے کثرت مجاہدہ سے، کثرت قیام سے، اور جب دعا کا وقت آیا تو اپنے لیے دعا کرنے کے بجائے امت کے لیے، اہل ایمان کے لیے دعائیں کرتے کرتے سارا وقت گزار دیا۔ تو جب صبح طلوع ہوئی میں نے سوال کیا، امی جان آپ نے ساری رات عبادت میں گزاری، اپنے لیے کوئی دعا نہیں کی؟ آپ نے فرمایا پہلے پڑوسی پھر خود۔ پہلے پڑوسی کا حق ہے، پہلے امت کا حق ہے، پہلے اہل ایمان کا حق ہے۔ یعنی سیدہ کائنات کی جب ہم دعاؤں کو دیکھتے ہیں تو ان دعاؤں میں آپ جو کچھ طلب کر رہی ہیں اس کے ساتھ امت کے لیے طلب بھی شامل ہے۔ پوری دعا میں آپ دیکھیں، آپ سب کو ساتھ لے کے اللہ کی بارگاہ میں دست سوال بلند فرما رہی ہیں، اور جہاں پہ آ کے یہ دعا ختم ہو رہی ہے، جہاں پہ آ کے یہ مناجات ختم ہو رہی ہے، وہاں پہ آپ کیا فرما رہی ہیں؟ اے اللہ ہمیں قوت عطا کر، جیسے تو چاہے، جس طرح چاہے، جہاں سے چاہے عطا کر۔ اور جب آپ یہ کلمہ ارشاد فرما رہی ہیں تو ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ دعا یاد آتی ہے۔ آپ نے فرمایا اللہم اجعل رزق آل محمد قوتاً، یا دوسری جگہ ارشاد فرمایا اللہم ارزق رزق آل محمد قوتاً، ہے اللہ آل محمد کو اتنا رزق عطا کر جو ان کی زندگی کے نظام کو برقرار رکھنے کے لیے کافی ہو۔ کیا قناعت ہے، کیا صبر ہے، کیا اللہ رب العزت کی بارگاہ میں انداز تسلیم و رضا ہے۔ یعنی اگر ہم دیکھیں تو ریاست مدینہ کے قیام کے بعد جس طرح حالات بدلتے چلے گئے اور جس طرح اللہ رب العزت کی طرف سے عطائیں اور رزق کے دروازے کھلتے چلے گئے، اگر آپ چاہتے تو اپنی آل کے لیے آرام آسائش کا کوئی بھی اہتمام فرما سکتے تھے، لیکن پوری جو سیرت پاک ہے اور اس پورے دور کے اندر جو آل بیت اطہار کے احوال ہیں ان کو اگر ہم سامنے رکھیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ حضور سعادت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے ملنے والے تمام وسائل کو امت کے لیے خرچ کیا، اس سوسائٹی کے محتاج لوگوں پہ خرچ کیا، اور اپنی آل کے لیے وہی کچھ مانگا جو سیدہ کائنات ہمیں یہاں پہ مانگتی نظر آ رہی ہیں۔ ناظرین کرام، بارگاہ رب العزت میں دعا ہے کہ ہمیں سیدہ کائنات کی اس مناجات کی برکتیں فیضان عطا ہو، اور ہماری زندگیوں میں بھی ظاہراً و باطناً وہ انشراح، وہ انبساط، وہ کشادگی آ جائے جس کی دعا سیدہ کائنات اس مناجات میں اللہ رب العزت کی بارگاہ میں کر رہی ہیں۔